مدد چاہیے تو شاید لوگوں کی رحم دلی پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ ان کے اپنے فائدے کو سمجھا جائے۔ جی، یہ ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ رابرٹ گرین کی مشہور کتاب طاقت کے 48 قانون اسی سے لیا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی اصول کی گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر قانون نمبر 13 کی۔ بالکل، اور یہ نقطۂ نظر بظاہر تھوڑا سا آپ کہہ لیں روایتی سوچ کے خلاف ہے۔ ہاں لگتا تو ہے۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ بھائی نیکی کرو، ہمدردی دکھاؤ تو مدد مل جائے گی، لیکن یہ اصول وہ انسانی نفسیات کی ایک زیادہ عملی حقیقت دکھاتا ہے۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کیوں کام کرتی ہے اور اسے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو یہ جو بنیادی خیال ہے قانون نمبر 13، وہ کہتا ہے مدد مانگتے وقت لوگوں کی رحم دلی یا شکر گزاری پر نہیں بلکہ ان کے ذاتی مفاد پر اپیل کریں۔ صحیح، یعنی مطلب اگر کسی کی مدد چاہیے تو یہ امید نہ رکھیں کہ وہ کوئی ہمدردی میں یا پرانے احسان یاد کر کے مدد کریں گے۔ ہاں، بلکہ یہ دکھائیں کہ اس میں ان کا اپنا کیا فائدہ ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ وہ انسان کی فطرت میں ہے ایک طرح سے۔ اچھا، لوگ وہ قدرتی طور پر اپنے مقاصد، اپنی ضرورتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، مطلب دوسروں کی مشکلات سے اتنا نہیں جتنا اپنی ذات سے۔ تو جب آپ اپنی درخواست کو ان کے کسی مقصد سے جوڑتے ہیں، اب وہ پیسہ ہو، مرتبہ ہو، اثر و رسوخ ہو یا کوئی موقع، تعریف، کچھ بھی، ہاں کچھ بھی، تو پھر صورتحال آپ کے حق میں وہ بدل جاتی ہے۔ صرف رحم دلی یا شکر گزاری پہ بھروسہ کرنا وہ اکثر وہ غیر یقینی سا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس اصول کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جائے؟ مطلب سیدھا مانگنے یا کوئی جذباتی اپیل کرنے کے بجائے کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی درخواست کو ایک ویلیو پروپوزیشن کے طور پر پیش کریں۔ قدر کی پیشکش یعنی یہ کہ اگر آپ میری مدد کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، صاف الفاظ میں۔ اچھا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سمجھیں کہ دوسرے شخص کے لیے اہم کیا ہے، انہیں کیا چاہیے، ان کی خواہش کیا ہے۔ تو تحقیق کرنی پڑے گی تھوڑی۔ بالکل، تحقیق اور سمجھداری۔ کتاب میں وہ مائیکل اینجلو کی مثال ہے نا؟ ہاں، وہ دلچسپ ہے۔ جی، جب اسے مالی سرپرستی چاہیے تھی تو اس نے رحم کی اپیل نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسا شاہکار بناؤں گا جس سے اس کے سرپرست کی شان بڑھے گی، مرتبہ بلند ہوگا۔ واہ، یعنی اپنی ضرورت کو سرپرست کی خواہش سے جوڑ دیا۔ بالکل، ان کی خواہش کیا تھی؟ مرتبہ۔ اس نے اسی کو فوکس کیا۔ بہت ذہین طریقہ تھا۔ اور آج کل کی زندگی میں بھی یہی چلتا ہے۔ آج کل بھی یہی ہے، نوکری کے لیے سفارش چاہیے، ہاں، تو صرف پوچھنے کے بجائے اگر یہ بتا سکیں کہ آپ کو نوکری ملنے سے ان کی ساکھ کیسے بہتر ہوگی۔ اچھا، ہاں، یہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ بالکل، یا سرمایہ کاری چاہیے تو اپنے خوابوں کی بات کرنے کے بجائے ان کے ممکنہ منافع کی بات کریں۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہوا کہ اپنی پریشانیوں پر توجہ ہٹا کر ان مواقع کی زبان بولی جائے جو دوسروں کو نظر آتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہی کلیدی حکمت عملی ہے۔ اور یہ اصول صرف مدد مانگنے تک نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو انسانوں کو سمجھنے کا، ان کی ترغیبات کو سمجھنے کا ایک وسیع طریقہ ہے۔ ایک جملہ ہے نا، وہ اس خیال کو سمیٹتا ہے: لوگ آپ کے مسائل کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی وہ اپنے مواقع کی کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، تو ان کی زبان بولے، ان کے مواقع کی بات کریں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ مختصراً یہ کہ مدد حاصل کرنے کا ایک مؤثر طریقہ وہ ہمدردی کی امید لگانے کے بجائے دوسروں کے ذاتی فائدے کو سمجھنا ہے اور اسے اپنی درخواست کا حصہ بنانا ہے۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے نا؟ کیسے؟ کہ اگر یہ حکمت عملی مدد مانگنے میں اتنی کارگر ہے تو کیا ہر وقت صرف ذاتی مفاد پر توجہ مرکوز رکھنے کے کچھ منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں؟ مطلب تعلقات پر اثر، اعتماد پر؟ جی، کیا یہ طریقہ طویل مدتی تعلقات کو خراب کر سکتا ہے؟ کیا ہر چیز لین دین بن جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔